السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر پیش لفظ ہے۔ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہو؟ فرح نے ایسی آواز میں کہا جو رندی ہوئی تھی اور غسیلی بھی تھی۔ محبت کی خاطر، صالح نمیری نے کہا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو مجھے اتنی خطرناک مہم میں اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ فرح نے کہا، کیا میں اتنی مشکلات اور اتنی زیادہ دشواریاں برداشت کر سکوں گی؟ محبت کی ابتدا تو تم نے کی تھی فرح، صالح نمیری نے کہا۔ کیا تم میرے پاس محبت کا پیغام لے کر نہیں آئی تھی؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ فرح کی محبت کی جو حقیقت تھی وہ فرح جانتی تھی۔ اسے تو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ وہ صالح نمیری کو جال میں لے آئی تھی۔ وہی جانتی تھی کہ اس خزانے کا وجود ہی نہیں جس کی تلاش میں صالح نمیری جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حسن بن صبا نے صالح نمیری کو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے اور اس کا زندہ واپس آ جانا کسی صورت ممکن نہیں، لیکن اس کے اپنے زندہ واپس آ جانے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ تو اب یہ سوچ رہی تھی کہ حسن بن صبا سے وفا کرے یا اپنی زندگی سے۔ یہ عمر مرنے کی نہیں تھی جب اس کا شباب عروج پر تھا۔ صالح نمیری کے ساتھ اس نے بات کر کے دیکھ لی تھی۔ یہ شخص تو ایک چٹان تھا جسے اپنی جگہ سے سرکانا فرح کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے سامنے ایک راستہ یہ تھا کہ صالح نمیری کو بتا دے کہ وہ ایسے دھوکے کا شکار ہو رہا ہے جس کا انجام موت ہے، اور وہ وہی سے واپس چلا جائے۔ اور اگر وہ واپس نہ گیا تو وہ صرف مرے گا ہی نہیں بلکہ اس کا اتنا بڑا شہر خلجان اور قلعہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کا خاندان بھکاری بن جائے گا۔ اس نے اس پر غور کیا تو اسے صاف نظر آنے لگا کہ اسے حسن بن صبا غداری کے جرم میں قتل کرا دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ حسن بن صبا کا دل رحم اور بخشش کے جذبات سے خالی ہے۔ کسی کو قتل کرا دینے سے اسے روحانی تسکین ملتی ہے۔ فرح کے لیے ادھر بھی موت تھی ادھر بھی موت۔ اسے یہ دیکھنا تھا کہ کون سی موت آسان ہے۔ اگر وہ حسن بن صبا سے وفا کرتی، وہ آگے آنے والے صحرا میں جلس کر پیاس سے تڑپ کر بڑی ہی اذیت ناک موت مرے گی، جل جل کر مرے گی۔ اب ایسی موت کے تصور سے ہی اس نے اپنے وجود میں لرزہ محسوس کیا۔ پھر اسے دوسرا خیال آیا، وہ صالح نمیری کو واپس لے جاتی ہے اور حسن بن صبا کو اس کی غداری کا پتہ چل جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں یا اپنے کسی آدمی کے ہاتھوں اس کا سر تن سے جدا کرا دے گا۔ یہ موت سہل ہوگی۔ وہ تو زندہ رہنا چاہتی تھی۔ حسن بن صبا نے اسے اعلیٰ کار بنایا تھا اور اسے شہزادی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن بن صبا اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ حسن بادشاہوں کا بادشاہ بنتا جا رہا ہے، لیکن زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ وہ تو سوچ سوچ کر بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ کس گہری سوچ میں کھو گئی ہو فرح، صالح نمیری نے کہا۔ واپس جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ دل میں اس خزانے کو رکھو جو ہم لینے جا رہے ہیں۔ میں واپس آ کر باقاعدہ فوج بناؤں گا، اس علاقے کے تمام قلعے فتح کر لوں گا۔ میں بادشاہ ہوں گا، تم ملکہ ہوگی۔ اگر ہم زندہ واپس آئے تو؟ فرح نے کہا، ہم زندہ واپس آئیں گے، صالح نمیری نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی خزانہ نہیں تو کیا آپ مان لیں گے؟ فرح نے پوچھا۔ بالکل نہیں، صالح نمیری نے کہا۔ فرح نے دیکھا کہ صالح نمیری کے دماغ پر خزانہ ایسا سوار ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا۔ اس نے ایک اور دلیل سوچ لی۔ آپ تو بڑے پکے مسلمان ہوا کرتے تھے، فرح نے کہا۔ پتہ چلا تھا کہ آپ زاہد و پارسا ہیں، اہل سنت ہیں، لیکن اس خزانے نے تو آپ کے دل سے خدا کو نکال دیا۔ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، لیکن آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے ہیں صرف اس لیے کہ میں خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو، صالح نمیری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے آگے جانے سے روکنے کے لیے تم یہ کہو گی کہ مسلمان اپنے دلوں میں خزانے کا لالچ نہیں رکھا کرتے۔ تم مجھے خلفائے راشدین کی سادگی کی باتیں سناؤ گی۔ میری بات غور سے سنو فرح، وہ وقت اور تھا اور مسلمان اور تھے۔ آج کے وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ آج طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس خزانہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج خدا بھی اسی کا ہے جس کے پاس خزانہ ہے۔ میں نے خدا کے آگے رکوع و سجود کرتے عمر گزار دی، لیکن خدا نے مجھے اس خزانے کا اشارہ نہیں دیا۔ اچانک اس کی آواز اونچی اور تحکمانہ ہو گئی۔ اس نے کہا، تم میری ملکیت ہو، تم اس سفر کی صعوبتوں اور خطروں کے اور موت کے خوف سے مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ میں قلعہ خلجان کا والی ہوں اور امیر شہر ہوں۔ میرا
میرا حکم چلتا ہے۔ یہ 11 آدمی جو میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ میرے حکم کے غلام ہیں، تم بھی میرے حکم کی پابند ہو۔ خزانے کے تو اپنے اثرات تھے، لیکن صالح نمیری کو فرا نے ایک پھول دیا تھا جس کی خوشبو اس نے بہت تعریف کی تھی۔ پھر فرا نے اسے روئی پر اس خوشبو کا عطر لگا کر دیا جو اس نے اپنی مونچھوں پر مل لیا تھا۔ وہ نہ جان سکا کہ یہ خوشبو حسن بن صبا کی ایجاد ہے، اور یہ خوشبو انسان کے خیالات کو بدل دیتی ہے۔ تصور کو انسان حقیقت اور حقیقت کو انسان تصور سمجھنے لگتا ہے۔ فرا خاموش ہو گئی۔ دن ابھی آدھا گزرا تھا، صالح نمیری نے اپنے قافلے کو کوچ کا حکم دیا اور یہ حکم بھی کہ تابوت کو توڑ دیا جائے۔ انہوں نے 4 گھوڑے فالتو ساتھ لے لیے تھے۔ سفر ایسا تھا کہ گھوڑے مر بھی سکتے تھے۔ یہ 4 گھوڑے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ساتھ لے جائے جا رہے تھے۔ ایک گھوڑے پر فرا کو سوار کر دیا۔ جنگل زیادہ گھنا ہوتا جا رہا تھا، اس میں اونچی نیچی ٹیکریاں اور سلوں والی چٹانیں بھی، جگہ جگہ پانی جمع تھا۔ چلنے کا راستہ مشکل سے ہی ملتا تھا، ہر 8-10 قدموں کے بعد دائیں یا بائیں مڑنا پڑتا تھا۔ اس طرح فاصلہ زیادہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ سورج افق کے پیچھے چلا گیا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ شام بہت جلد تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں سے کہا کہ رات گزارنے کے لیے یہیں کہیں جگہ دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک جگہ دیکھ لی جو قدرے وسیع اور ہموار تھی۔ اس کے ارد گرد ہری سرسبز ٹیکریاں تھیں، گھنے درختوں نے شامیانے تان رکھے تھے۔ 2 مشعلیں جلا کر زمین میں گاڑ دی گئیں۔ صالح نمیری کا خیمہ نصب ہونے لگا تو فرا بگڑ گئی۔ میں الگ خیمے میں سوؤں گی، اس نے کہا۔ اپنے ساتھ چھوٹے خیمے میں ہیں؟ آخر تم نے میری بیوی بننا ہے، صالح نمیری نے کہا۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اگر تم میرے خیمے میں سو گی تو یہ معیوب فعل نہیں ہوگا۔ بیوی بن جانے تک آپ میرے لیے غیر مرد ہیں۔ فرا نے کہا، میں مسلمان کی بیٹی ہوں، میں اسلام کی پوری پابندی کروں گی۔ ایک چھوٹا خیمہ اور لگا دو، صالح نمیری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ خیمہ گاہ میں 2 چھوٹے اور 2 بڑے خیمے کھڑے ہوں گے۔ بڑے خیمے 11 آدمیوں کے لیے تھے جو چھوٹے خیموں سے دور نصب کیے گئے تھے۔ دونوں چھوٹے خیموں کے درمیان فرا نے خاصا فاصلہ رکھوایا تھا۔ اس نے صالح نمیری کے ساتھ ایسی باتیں کی تھی کہ یہ شخص اس سے متاثر ہو گیا اور فرا کو شرم و حجاب والی با اخلاق لڑکی سمجھ بیٹھا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ لڑکی حسن بن صبا کی شاگرد ہے اور زبان کا جادو چلانے کی مہارت رکھتی ہے۔ فرا نے اسے اپنی محبت کا بھی یقین دلایا تھا۔ کھانا کھا کر سب سو گئے۔ دن بھر کی گھوڑی سواری نے ان کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ انہیں بے ہوشی جیسی نیند نے خوابوں کی دنیا میں مچا دیا۔ صرف فرا تھی جو جاگ رہی تھی اور نیند پر غلبہ پانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ وہ دوسروں کے سو جانے اور بہت وقت گزر جانے کی منتظر تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر صالح نمیری کے ساتھ وہ باتیں کی تھی جن سے وہ متاثر بلکہ مسحور ہو گیا تھا۔ چاند اوپر آ گیا تھا، مشعلیں سونے سے پہلے بجھا دی گئی تھیں اور جنگل صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف ہوا کرتی ہے۔ چاندنی کی کرنیں درختوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی۔ فرا اس دور کی لڑکی تھی جب عورتیں اپنے مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد انہیں اب پیچھے رکھتے تھے، لڑاتے نہیں، تو اس وقت عورتیں بھی گھوڑ سواری، ٹیک زنی وغیرہ میں مہارت رکھتی تھیں۔ فرا تو خاص طور پر پھرتیلی اور چست و چالاک تھی۔ نصب شبہ سے کچھ دیر پہلے فرا خیمے سے نکلی اور قریب کے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ خیموں کو باری باری دیکھا، ہر خیمے کے پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ پیچھے ایک اور درخت کی اوٹ میں چلے گئی، وہاں اونچی گھاس تھی اور اس گھاس کے پیچھے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل پڑی۔ گھوڑے اور ان خیموں سے کچھ اور دور ایک ٹیکری کے پیچھے باندھے گئے تھے۔ فرا خیموں سے دور چلی گئی تھی۔ گھاس، جھاڑیاں، درختوں کی اوٹ میں چکر کاٹ کر گھوڑوں تک پہنچی۔ زینیں وغیرہ گھوڑوں کے قریب پڑی تھی۔ فرا نے ایک زین بغیر آواز پیدا کیے اٹھا لی اور گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر کس دی، پھر گھوڑے کے منہ پر لگام بھی چڑھا دی۔ رکاب میں پاؤں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو فوراً ایڑ نہ لگائی تاکہ قدموں کی آہٹ نہ ہو، لیکن وہ زمین پتھریلی تھی، آواز پیدا ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں ہلکی سی یہ آواز اتنی اونچی سنائی دی کہ ایک آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دینے لگی جو دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے کسی ساتھی کو جگائے بغیر خیمے سے نکلا اور اپنے گھوڑوں کی طرف گیا۔ ایک گھوڑا کم تھا، زینیں دیکھی، ایک زین بھی کم تھی، تو اس نے ایک گھوڑے کوئی لے گیا ہے، اوئے، اس نے آواز بلند کی۔ اس کے ساتھی ہڑبڑا کر اٹھے اور باہر کو دوڑے۔ ادھر کچھ دور گھوڑے کے سر پر دوڑتے ٹاپ سنائی دی۔ فرا نے اس خیال سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی کہ وہ خاصی دور نکل آئی ہے۔ اسے واپسی کے راستے کا اندازہ تھا۔ ان سب کی آوازوں پر صالح نمیری بھی جاگ اٹھا۔ خیمے سے نکل کر اس نے وہیں سے پوچھا، یہ کیا شور ہے؟ ایک گھوڑا چوری ہو گیا، ایک آدمی نے کہا۔ صالح نمیری یہ سنتے ہی فرا کے خیمے کی طرف دوڑا۔ خیمے میں دیکھا، فرا وہاں نہیں تھی۔ بدبختو، صالح نمیری نے کہا، وہ بھاگ گئی ہے۔ وہ آدمی فوراً، اس کے پیچھے جاؤ، وہ موت کے ڈر سے میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ، میں اسے یہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر آگے چلا جاؤں گا۔ وہ آدمیوں نے بہت تیزی سے گھوڑے پر زینیں کسی اور سوار ہو کر ایڑ لگا دی۔ فرا دور نکل گئی تھی، وہ صحیح راستے پر جا رہی تھی۔ گھوڑا اس کا
خوب साथ दे रहा था। शफाफ चांदनी से रास्ता दिखा रही थी। वो 3 मील से ज्यादा फासला तय कर गई थी। एक जगह दरख्त कम हो गए और एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। उसने बड़ी जोर से बाह खींची। ताकतवर घोड़ा फौरन रुक गया। फरा को 20-25 घुड़सवार दिखाई दिए जो दाएं बाएं से तरफ जा रहे थे, यानी फरा का रास्ता काट रहे थे। फासला 100 गज से कुछ कम ही होगा। फरा इनके गुजर जाने का इंतजार करने लगी। उसका रास्ता यही था। फरा अगर मर्द होती तो इसे रुकने की जरूरत नहीं थी। रास्ते को मुसाफिर चलते ही रहते हैं, लेकिन फरा जवान और बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी और इस जंगल में तन्हा थी। उस किसी आदमी ने बख्शा नहीं था। इन सवारों में से किसी ने फरा को देख लिया और एक आदमी को बताया जो इस काफिले के आगे आगे जा रहा था। उसने हुक्म दिया कि जाओ देखो कौन है, मुझे तो औरत लगती है। एक सवार ने फरा की तरफ घोड़ा दौड़ाया। फरा ने अपना घोड़ा और एक तरफ दौड़ा दिया। हुक्म देने वाले आदमी ने कहा 2-3 और आदमी जाओ। 3 और सवारों ने घोड़े दौड़ाए। फरा ने इनसे बचने की बहुत कोशिश, घुड़सवारों को बहुत मोड़ा और घुमाया, लेकिन 4 सवारों की तरफ से वो पकड़ी गई। उधर से साले नुमेरी के 2 सवार आ गए। उन्होंने फरा को देखकर रुक गए। ये हमारे अमीर की लड़की है, एक सवार ने कहा। उससे भाग आई है, इसे हमारे हवाले कर दो। नहीं, फरा ने कहा, ये झूठ कहते हैं। इनके अमीर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये मुझे अगवा करके ले जा रहे थे। वहां से मैं भाग आई हूँ। मुझे खिलजान पहुंचा दो। तुम भाई जो जाओ। साले नुमेरी के एक सवार ने कहा, ये जिसकी लड़की है वो खिलजान का अमीर और वाली किला है, हम उसके हवाले करेंगे। फरा ने इनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। 4 सवारों ने साले नुमेरी के सवारों से कहा कि वापस चले जाएं, इस लड़की को भूल जाएं। दोनों सवारियों ने 4 सवारियों को आम मुसाफिर समझकर तलवारें निकाल ली। इन चारों ने भी तलवारें निकाल ली। फिर तलवारों से तलवारें टकराने लगी। तब इन 2 सवारों को पता चला कि ये तो बड़े ही माहिर तैगजन है। उन्होंने मुकाबला तो किया, लेकिन वो 4 थे। इन तलवारों ने इनको बुरी तरह काट फेंका। इन सवारों ने साले नुमेरी के सवारों की तलवारें उठाई, नियामे तोआर के तलवारें डाली, इनके घोड़े पकड़े और फरा को साथ लेकर चल पड़े। तुम कौन लोग हो? फरा ने इनसे पूछा। कहाँ जा रहे हो? गलतफहमी में ना रहो ना लड़की। एक ने कहा, हम किसी को धोखे में नहीं रखा करते। मैं सहराई कज़ाक हूँ और अपने सरदार के पास जा रहा हूँ। क्या तुम लोग मुझे खिलजान पहुंचा दोगे? फरा ने कहा, मुझे खिलजान के रास्ते पर डाल देना, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब हमारा सरदार ही दे सकता है, एक सवार ने कहा। जवाब मुझसे सुन लो, एक और सवार बोला। तुम बहुत हसीन लड़की हो। हीरों की कदर सिर्फ हमारा सरदार ही कर सकता है, वो तुम्हें नहीं जाने देगा। फरा के लिए यह खबर बहुत ही बुरी थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सवाए इसके कि इनके साथ चली जाए। उसने किया भी यही। मज़ाहमत तो दूर की बात है, उसने जबान भी ना हिलाई और इस तरह इनके साथ चल पड़ी जैसे वो अपनी खुशी और मर्जी से जा रही हो। लेकिन उसका दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था। उसके दिलो दिमाग पर हसन बिन सबा तारी रहता था, इसलिए उसकी सोचने का अंदाज नहीं हुआ करता था। किसी जज्बात को ठेस न पहुंचने और अपने मफाद हासिल करते करते और किसी के हक तलफी न हो जाए। इस लड़की के सोचने का अंदाज ये था कि बाप बेटे को ज़िबा करा दे, बहन भाई का गला काट दे, बेटा माँ बाप का गला काट दे, मेरा भला हो जाए। कज़ाकों के साथ ही फरा दमाग उसने राह निजात दिखानी शुरू कर दी थी। वो सरदार ने चांदनी में फरा का चेहरा देखकर हैरत ज़दगी के आलम में कहा, कैसे मान लूं कि तू नस्ल इंसानी से है और तू जहाने दिगर की पुरइसरार मखलूक में से है। सरदार लबो लहजे और अंदाज़े तकल्लुम से अरबी लगता था। अरब जो बात किया करते थे जैसे आज़ाद नज्म सुना रहे हों। ये कहती हैं इसे अमीर खिलजान अगवा करके ले जा रहा था। एक सवार ने कहा, 2 सवार इसके पीछे आए थे और एक सवार बोला, हमने दोनों को मार डाला। अमीर खिलजान? सरदार ने सवालिया अंदाज से पूछा। ये ऐसे ही है जैसे कोई ये कहे कि ये चांद नहीं सूरज है। अमीर खिलजान को क्या पड़ी है कि वो एक लड़की को अगवा करके ले जा रहे हो? क्या वो तुझसे कहीं जबरदस्ती उठवा कर खिलजान ले जा रहा था? घोड़े से उतरो, आओ हमारे पास बैठो और गुलाब की इन पंखड़ियों को जरा हरकत दो कि हम तेरी असलियत जान सकें। पहले इन पंखड़ियों की कदर कीमत पहचानो। फरा ने सरदार का अंदाजे तकल्लुम भांप कर कहा, तुम पत्थरों के सुदागर हो, हीरों की कदर क्या जानो? पहले मैं एक अमीर शहर की दाश्ता थी, अब एक कज़ाक की लोंडी बन गई हूँ। मेरी असलियत को कज़ाकों का सरदार नहीं समझ सकता। हा 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 हा। सरदार ने फरमाइशी कहका लगा कर कहा, मैं चांदनी में हीरो की तरह चमकती हुई तेरी आंखों को देखकर हैरान हो रहा था कि इंसान के नुत्फे से पैदा होने वाली किसी औरत की आंखें इस कदर मखमूर और सहर अंगेज हो सकती हैं, लेकिन तेरी जुबान का हुस्न इन नशीली आंखों के सहर से ज्यादा असर अंगेज है। मेरे हुस्न को ही ना देख है सरदार। फरा ने कहा, मैं तुझे हिफ्ते अकलीम का शहंशाह बना सकती हूँ, तेरी जरा सी हिम्मत की जरूरत है। अब अपनी हालत देख, अपने आप को पहचान। क्या तू शिकार की तलाश में जंगल जंगल सहरा सहरा मारा मारा नहीं फिर रहा? किसी बड़े काफिले को लूट कर तो बहुत बड़ा खजाना हासिल कर लेता है, लेकिन रहता कज़ाक का कज़ाक ही है। मैं तुझे एक खजाने का रास्ता दिखाती हूँ, वो तेरे हाथ आ जाए तो एक फौज तैयार करके सल्तनत सल्जूक पर कब्जा कर सकता है।
عرب اور مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر سکتا ہے؟ کیا تو اپنے ہوش و آواز میں ہے لڑکی؟ سردار نے کہا، اگر تو دہشت زدگی سے دماغی توازن کھو نہیں بیٹھی تو یوں بھول کہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ فرح نے ایک پتھر سے 2 پرندے مارنے کی جو ترکیب سوچی تھی وہ اس نے قزاقوں کے سردار کو سنا دی۔ امیر خلجا نے ایک بڑا خزانہ نکال لانے کے لیے جا رہا ہے۔ فرح نے کہا، کہاں سے؟ نقشہ اس کے پاس ہے۔ فرح نے کہا، اس پر راستہ دکھایا گیا ہے، واضح نشانیاں بھی موجود ہیں، اور جن خطروں کا امکان ہے وہ بھی نقشے دکھائے گئے ہیں، اور اس جگہ کی نشانیاں صاف دکھائی ہوئی ہیں جہاں خزانہ ایک غار میں رکھا ہوا ہے۔ خزانے کی نشاندہی کس نے کی؟ ایک درویش نے۔ فرح نے جھوٹ بولا، امیر خلجان صالح نمیری نے، اور اس کی بہت خدمت کی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اس درویش کی کوئی خواہش تھی، یہ ضرورت تھی، اور میرے خلجان نے بصر و چشم پوری کر دی۔ اور یہ بتا، سردار نے پوچھا، تم مجھے پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہو کہ اتنا بڑا راز مجھے دے رہی؟ اس کی وجہ بھی سن لے۔ فرح نے کہا، میرے دل میں خزانے کی ذرا سی بھی محبت نہیں، اس دل میں ایک آدمی کی محبت ہے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں میرے خلجان کی داشتہ تھی، کچھ وقت ملا تو اس آدمی سے مل لیتی تھی۔ امیر خلجان درویش کے بتائے ہوئے خزانے کی تلاش میں چلا تو میں بہت خوش ہوئی کہ یہ جا رہا ہے تو میں اپنے محبوب کے پاس چلی جاؤں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن امیر خلجان مجھے زبردستی اپنے ساتھ لیا ہے۔ سفر میں آج ہماری پہلی رات ہے، میں نے تو موقع غنیمت جانا اور بھاگ نکلی۔ اگر تیرے آدمی مجھے پکڑ نہ لیتے تو میں کل اس کے پاس ہوتی جو مجھے چاہتا ہے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ سردار نے پوچھا۔ ہاں، فرح نے کہا، تو خزانوں کا متلاشی ہے، میں محبت کی پیاسی، لیکن تجھے امیر خلجان تک چلنا پڑے گا۔ سردار نے کہا، تیری یہ بات دھوکہ بھی تو ہو سکتی ہے، مجھے نقشہ مل جائے گا تو تجھے آزاد کر دوں گا، تو تو مجھے آزاد کر دے گا؟ فرح نے کہا، میرے خلجان کو تو نے زندہ چھوڑ دیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا۔ سردار نے کہا، اٹھو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ صالح نمیری کئی بار کہہ چکا تھا، وہ اسے جانے نہیں دیں گے۔ ہر بار اس کا کوئی نہ کوئی آدمی اسے یہ کہتا، جنگل میں بھٹک گئی ہوگی یا جا نہیں سکتی، وہ اسے لے کر ہی آئیں گے۔ پھر انہیں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی، وہ آ رہے ہیں۔ وہ 3 آدمیوں نے کہا، اب میں اسے ہر رات باندھ کر رکھوں گا۔ صالح نمیری نے کہا، نہیں امیر محترم۔ ایک آدمی نے کہا، ہم اور آگے نکل جائیں گے، یہ بھاگنے کی جرات نہیں کرے گی، میں جانتا ہوں کل کے سفر میں یہ جنگل ختم ہو جائے گا اور بے آب و گیا پہاڑی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھہرو، صالح نمیری نے کہا، سنو، گھوڑے 2 یا 3 نہیں لگتے کیا؟ بہت سارے گھوڑے؟ ہاں امیر محترم، ایک آدمی نے کہا۔ وہ ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ آنے والے گھوڑے 2 ہی ہیں، 2 یا 3۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کا طوفان آ گیا اور اس کے ساتھ یہ للکار، جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے۔ وہ تقریباً 50 قزاق تھے جنہوں نے صالح نمیری اس کی چھوٹی سی خیمہ گاہ گھیرے میں لے لی۔ میرے خلجان، نقشہ میرے حوالے کر دے، سردار نے کہا، وہ خزانہ ہمارا ہے۔ صالح نمیری چپ چاپ اپنے خیمے میں چلا گیا، باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے کیا ہو؟ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، ہتھیار اٹھاؤ، وہ خزانہ ہمارا ہے، ایک بار پھر سوچ لے۔ صالح نمیری، سردار نے کہا، ہم قزاق ہیں اور ہم زیادہ ہیں، نقشہ میرے حوالے کر دو اور زندہ واپس چلے جاؤ۔ صالح نمیری کچھ جواب دیے بغیر سردار کی طرف تیزی سے بڑھا۔ سردار کا گھوڑا اس کی طرف بڑھا، صالح نمیری تیزی سے بیٹھ گیا اور سردار کے گھوڑے کی پیٹھ میں تلوار اتار دی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور چھلنے کودنے لگا۔ سردار گھوڑے سے کود آیا۔ صالح نمیری کے ساتھ اب 9 آدمی رہ گئے تھے، وہ جان باز قسم کے آدمی تھے۔ ان میں سے بعض نے تلواریں اٹھائی تھیں اور بعض کے پاس برچیاں تھیں۔ ان سب نے جانوں کی بازی لگا دی، لیکن 9 پیادے 25 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے آگے کیا واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔